مدینہ لگدا ہے پیارا، مدینہ دل دا سہارا، مدینہ لگدا ہے پیارا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں سعودی عرب کے ایک بہت خوبصورت سرسبز و شاداب اور ٹھنڈے شہر جسے طائف کہا جاتا ہے اس میں موجود ہوں۔ آپ کو اس شہر کی خوبصورت گلیاں اور علاقہ دکھاتا ہوں۔ اس شہر میں برف بھی گرتی ہے۔ صدیوں سے اس شہر میں بڑے بڑے عمرہ اور خوشحال لوگ رہتے آ رہے ہیں اور یہ شہر ایک خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر پابندی لگا دی۔ انہیں کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ان حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب کے شہر اور بستیوں کا انتخاب کیا تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا جائے۔ اسی سلسلے میں بعثت کے 10ویں سال اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر آپ طائف پہنچے تاکہ یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ طائف کے سرداروں نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ شہر کے شرارتی اور اوباش لڑکوں کو نبی کریم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تالیاں بجائیں اور نبی کریم کا مذاق اڑایا اور پتھر مارے۔ نبی کریم شدید زخمی ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اسی وقت آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو بستی والوں پر پہاڑ الٹ دیے جائیں، لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مخلوق کے لیے زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ خواتین و حضرات، آپ جو سامنے باغ دیکھ رہے ہیں یہ وہی پرانے باغ کا ہی حصہ ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ یہاں انگور کے، انجیر کے اور دوسرے پھلوں کے، خاص طور پر کھجوروں کے بھی باغات ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ جو گلیاں آپ دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر شدید پتھر برسائے گئے، وہ زخمی حالت میں وہ ان راستوں سے گزرتے ہوئے وہ آگے تشریف لے گئے تو ایک باغ کے ساتھ دیوار کے نیچے یہاں انگوروں کی بیلیں لٹک رہی تھیں، وہاں نیچے آپ بیٹھ گئے، بلکہ آپ کے غلام زید بن حارثہ نے آپ کو یہاں پر آرام کرنے کے لیے بٹھایا۔ اسی اثناء میں شیبہ اور عتبہ بن ربیعہ نے اپنے غلام عداس کے ہاتھوں انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تاکہ آپ کھائیں اور آرام حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھائے تو عداس کو عجیب لگا۔ اس نے کہا کہ یہ کلمہ تو میں نے آج تک کسی کی زبان سے نہیں سنا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ اے عداس، تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بھائی یونس کے شہر کے رہنے والے ہو۔ یونس بھی میری طرح اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس نے جھک کر نبی کریم کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے سامنے اسلام بھی قبول کیا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، عداس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ طائف شہر سے باہر لے آئے اور کہا کہ آپ اس شہر سے دور نکل جائیے، یہاں کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں اور آپ کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ طائف کے 10 دن کے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکالیف برداشت کیں۔ واپسی پر آپ کے ہاتھوں ایک جنات کی جماعت نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کو بھی اور پورے گروہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کیا۔ یہ ناظرین، طائف ایک بہت خوبصورت شہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو بہت پسند فرمایا تھا۔ یہاں اگر آپ یہ پرانی دیواریں دیکھیں جو کہ مٹی کے پتھروں سے اور آج کل تو کچھ اس کے اوپر جدید رنگ بھی دیا گیا ہے، اس سے بنی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ محسوس کریں تو خوشبو بھی آتی ہے۔ اسی راستے میں تھوڑا سا آگے جائیں تو دائیں طرف ایک چھوٹی مسجد ہے، یہ مسجد عداس کہلاتی ہے۔ یہ وہی مسجد تھی جو عداس نامی ایک عیسائی
غلام جو عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں کام کرتے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہی کی یاد میں، انہی کے اعزاز میں یہ مسجد یہاں پر تعمیر کی گئی ہے، اور یہ بھی مسجد یہاں پر صدیوں سے موجود ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بہت زرخیز علاقہ بھی ہے، باغات بھی ہیں، خاص طور پر انگوروں کے، انجیر کے، اور آج کل کے حوالے سے یہاں پر کھجوریں بھی بہت زیادہ ہیں، آلو بخارا بھی ہے، اور دوسرے پھل بھی موجود ہیں۔ یہ مسجد اداس کے ایک جانب یہاں پر لوگوں نے اپنا بازار لگایا ہوا ہے، یہاں پھل بیچتے ہیں، زائرین کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور زائرین یہاں کے پھل کھا کر اپنے آپ کو زیادہ بہتر اور اچھا محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے پھل کھا رہے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کھائے تھے۔ یہاں پر آپ کو اس کے علاوہ بہت خوبصورت علاقہ دیکھنے کو ملتا ہے، دور دور تک باغ آپ کو نظر آئیں گے، کچھ زمینوں پر سبزیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی، اور آج کل زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ سڑکیں بننے سے، مکانات بننے سے، بڑی بلڈنگ بننے سے کافی علاقہ اور طرح سے محسوس ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر سرسبز علاقہ ہے، پانی کا بھی یہاں پر انتظام ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا علاقہ بھی ہے، اور ایک طرح سے یہ ایسا درجہ رکھتا ہے جو کہ پاکستان میں مری کا علاقہ ہے، برف باری بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، بہت ٹھنڈا اور خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ خواتین حضرات، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔